بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 38۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدافع، مدافعت کرتا ہے۔ مدافعت دفاع سے ہے، یعنی ڈیفنس کرے گا، پروٹیکٹ کریں گے اللہ تعالیٰ، دور کریں گے، ہٹا دیں گے، مٹا دیں گے، یہ سارے معنی جو ہے اس کے اندر آتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دفاع کریں گے، مدافعت کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے، ان الذین آمنوا، ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لے کر آئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ ایک پرومس کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیفنس کی ذمہ داری، ان کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ مسلمان ہونا اور ایمان والے ہونا اور مومن ہونا دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور ایمان کیسا ہونا؟ کمپلیٹ ایمان ہونا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یوم القیامت کے اوپر ایمان۔ اور یہ کیا ہے؟ مکی صورت ہے۔ مکہ میں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی جب سخت ظلم اور سخت مخالفت مسلمانوں کی جو ہے ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، صرف مرنا ہی مرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دور کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں پروٹیکٹ کریں گے۔ تو اہل مکہ جو تکلیف دے رہے ہیں وہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اللہ ہیز ٹیکن جو ہے رسپانسبلٹی آف یور پروٹیکشن، لیکن کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ آج بھی اگر ہم جو ہے دیکھیں گے تو کتنے مسلمان ہیں، کیا حالات ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کے دیکھیں گے کس طرح یہود، کس طرح کافر مسلمانوں کو جو ہے ایک دم سے بہت بڑی کوانٹٹی میں بہت کیسے ظلم ہو رہا ہے، کیسے قتل عام ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا پرومس ضرور ہے، لیکن کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو یہاں پر ہمیں اپنا ایمان جو ہے اسٹرانگ کرنا ہے، پختہ کرنا ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ اکرام کی طرح ہوگا تو مدد بھی اسی طرح آئے گی جیسے جنگ بدر میں انشاءاللہ تعالیٰ آئی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے بے شک اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتے یا نہیں پسند کرتا، کل خوان کفور، ہر خیانت کار ناشکرے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایک طرف پرومس کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو ہے اچھا یہ پرومس میں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سٹرونگ کرنے کی جو ہے ایک ہم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا ایمان سٹرونگ کرو، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی جو ہے پروٹیکشن تمہارے پاس آئے گی۔ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں پسند کرتے، بالکل محبت نہیں کرتے کس سے؟ قیانت کار سے۔ تو جو بھی دھوکے باز ہے، قیانت کار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو اپنے ایمان کی پختگی کے ساتھ ساتھ ہر فیلڈ میں دھوکے بازی کو، خیانت کاری کو نکال دینا ہے، چاہے وہ رشتہ داری میں ہو، چاہے وہ بزنس میں ہو، چاہے وہ مال سے لے کر ہو، چاہے وہ امانتوں سے لے کر ہو، چاہے کسی کے حق دینے سے لے کر ہو، ہر چیز میں خیانت کاری کو نکال دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑی امانت ہمارے پاس کیا ہے؟ دین ہے، توحید ہے۔ اگر ہم اس کی خیانت کاری کریں گے، کیونکہ یہود نے بھی وہی کیا تھا، مشرکین مکہ نے بھی یہی کیا تھا۔ مشرکین مکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے، لیکن خیانت کیا کی؟ بتوں کی عبادت کرتے، شرک بھی کرتے۔ اگر آج ہم دیکھیں ہمارے مسلمانوں کو خود ایمان، کہاں سے ایمان؟ کیا کہتے ہیں ایمان؟
क्या अल्लाह पे, रसूलों पे, फरिश्तों पे, किताबों पे, तकदीर पे, ये सारी चीजों पर ईमान है? सोचिए, बैठिए, कितना अल्लाह के ऊपर ईमान है, कितना अल्लाह ताला के वजूद के ऊपर है, कितना अल्लाह ताला के सामने खड़े होने के ऊपर ईमान है, कितना रसूलों पर ईमान है। अगर ईमान पक्का होगा तो रसूलों की सुन्नतों पे चलेंगे। कितना तकदीर पर ईमान है, कितना किताबों पर ईमान है। हमारी किताब आई है, किताब को हम कितना टाइम देते हैं, कितना वक्त देते हैं, कितनी अहमियत देते हैं, कितना यौमुल क़ियामत पर ईमान है। अगर यौमुल क़ियामत पर ईमान होता तो आज के लिए नहीं बल्कि क़यामत के दिन के लिए जो है हम क्या करते, अपनी कोशिशें लगाते। तो अल्लाह ताला क़यामतगार को, फिर उसके बाद देखिए ईमान के साथ साथ जो हमारा दीन है, हमको तो जो है मिल गया दीन, इसमें विरासत में पैदा हो गए मुसलमान। जो रिवर्ट से उनसे पूछिए कितनी मुश्किल से उनको ईमान मिला है। तो क्या किया हमने, इधर जो है अल्लाह के भी सजदे कर रहे हैं, उधर मज़ारों पे भी जा रहे हैं, इधर ये भी कर रहे हैं, उधर वो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ये दीन के साथ क़यानतकारी होगी। फिर कफूर, नाशुक्रा। यहाँ पे नाशुक्रा देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नाशुक्रे को भी अल्लाह ताला पसंद नहीं करते हैं। और नाशुक्री में भी सबसे बड़ी चीज़ दीन ही आएगी। वैसे तो अगर हम देखेंगे नाशुक्रा नॉर्मल चीज़ों में भी आएगी, जहाँ हमको शुक्र करना है वहाँ सब्र कर रहे हैं हम। अरे एक ही गाड़ी है, अरे लैम्बोर्गिनी नहीं है, सैंट्रो है। नो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमको हर चीज़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पैर है चलने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत है, आँख है, कितनी नाशुक्री करते हैं हम देखिए। फिर उसके बाद दीन, दीन की नाशुक्री और नाक़दरी करना। अब आप देखिए ये किताब को छोड़कर आप वेस्ट में फ़ॉलो कर रहे हैं, हर किसी के तरीक़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं, उनका खाना, उनका पीना, उनका कपड़े, उनके पहनना, उनका जो दीन ने हमको दिया उसकी नाक़दरी और नाशुक्री की है। क्या अल्लाह ताला फिर हमसे मोहब्बत करेंगे? अब आप देखिए अल्लाह ताला ने अहले मक्का को भी कस्टोडियंस ऑफ खाने काबा बनाया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला की दी हुई प्रिविलेजेस की नाशुक्री की और शिर्क में पड़ गए। और हम क्या किए, अल्लाह के सामने हाथ उठाने की जगह यहाँ मन्नत मांग ली, वहाँ मत्थे टेक लिए, वहाँ कोई नज़र मांग ली, फुला का दस्तर बिछा लिया, फुला का विर्द कर लिया। नो, हाथ उठाना है, बस अल्लाह ताला से कनेक्ट होना है। अगर हम इस दीन की जो है क़यानतकारी करेंगे, इस दीन की नाशुक्री करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करना ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पर खुद कह रहे इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल खव्वानिन कफूर। और अगर अल्लाह ताला की मदद, आज हालात देखिए, आज हालात देखिए, हालात, इन हालात में अगर अल्लाह ताला की मुदाफ़ियात चाहिए, हमको हर मुसलमान को इंडिविजुअली ईमान का जायज़ा लेना है कि वेयर इज़ आवर ईमान, व्हाई इज़ मुदाफ़ियात नॉट कमिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज़ वी नीड टू चेक, वी नीड टू रिवाइव आवर ईमान। देखिए कैसे कर सकते हैं आप अपना जो है ना इसी आयत को, ठीक है, अपना ईमान रिवाइव करने के लिए इतने सारे पोस्ट आप जो है सर्कुलेट कर रहे हैं, समटाइम्स अबाउट बॉयकॉटिंग प्रोडक्ट, समटाइम्स अबाउट मेकिंग दुआ, समटाइम्स। तो इस आयत को आम करिए कि यहाँ पर हमको अपना ईमान चेक करना है, डेफिनेटली अल्लाह ताला की जो है वो आएगी। इस आयत को, इस पार्ट ऑफ आयत को इतना आम कर दीजिए कि अल्लाह ताला की मदद आए, सबका ईमान रिवाइव। देखिए आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, देखिए आप क्या चेंज ला सकते हैं, बिकॉज नाउ हालात ऐसे हैं, वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातिलूना, इजाज़त दे दी गई उन लोगों को लड़ाई किए जाते हैं या जंग किए जाते हैं, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, बवजह इसके कि वो जुल्म किए गए। तो अब ये आयत जो है ये हिजरत के बाद नाजिल हुई और फर्स्ट हिजरी में नाजिल हुई, जिसमें बदला लेने की इजाज़त दे दी गई, क्योंकि मक्का में तो जंग से हाथ रोक दिया गया था, मक्का में तो बदला लेने की इजाज़त नहीं थी। अब यहाँ पे इजाज़त दे दी गई उन लोगों को, युक़ातिलूना, लड़ाई किए जाते हैं, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, बवजह इसके कि वो जुल्म किए। अब यहाँ पर क्योंकि ये हिजरत के बाद नाजिल हुई, मदनी ज़िंदगी में सहाबा अकराम को जंग की इजाज़त दे दी गई है, क्योंकि यहाँ पे एक इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश किया गया है। अब यहाँ पर इजाज़त दे दी गई है, उसका मतलब ये नहीं कि आप हर गैर मुसलमान के साथ जंग करना शुरू कर दें। बिअन्नहुम ज़ुलिमू, अल्लाह ताला कह रहे हैं बवजह इसके कि वो जुल्म किए गए, व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला, अला नस्रिहिम, इनकी मदद पर, किसकी मदद पर, अहले ईमान की मदद पर, जब वो जुल्म किए गए और उसके बदले जो है वो जंग लड़ेंगे, तो फिर लक़दीर, अलबत्ता कुदरत रखने वाले हैं। तो अल्लाह ताला अब जंग की इजाज़त दे दिए हैं, क्योंकि वो जुल्म किए गए।
کیسے ظلم کیے کہ یاد کریے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قتل کیسے ہوا، صحابہ کرام کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا، کہیں مارے گئے، پیٹے گئے، ریت پر لٹائے گئے، پتھر گرم ان کے اوپر رکھے گئے، 3 سال کا بوائکاٹ یاد رکھیے، کھانا نہیں پینا نہیں، حرم میں عبادت کے لیے جو ہے وہ روکے گئے تھے۔ ابو لہب نے کیا کیا، ابو جہل نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے نکاح تک ختم کر دیا، اور فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھی پلان کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، تو اس ظلم کے بدلے ان سے جنگ کرنے کی اجازت دی دی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اٹھے اور ہر غیر مسلمان کے ساتھ جو ہے جنگ کرے، لیکن جو غیر مسلمان آپ کے دین کی وجہ سے آپ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جنگ ہوگی، لیکن نیشنل لیول پر ہوگی، گورنمنٹس کے تھرو ہوگی۔ الذین، وہ لوگ، اخرجوا، جو نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، یعنی مکے والوں کو کیسے گھروں سے نکالا گیا، اپنا مال، اپنا گھر، اپنا پیسہ، سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا، بغیر حق، نہ حق، کیونکہ کوئی انہوں نے ظلم نہیں کیا تھا، کوئی وہ نہیں تھی، ان کا کیا قصور تھا، ان کا قصور کیا تھا، الا ان یقولوا، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب ہے۔ صرف وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بتوں کو نہیں مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس قصور میں کیا کیا نہیں کیا گیا، کتنا ظلم کیے گئے، کیسے سب کچھ چھوڑنا پڑا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ کی اجازت دی ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اور اگر نہ دور کرتا اللہ تعالیٰ یا دفاع کرتا اللہ تعالیٰ، النَّاسَ، لوگوں کو، بعضهم، ان میں سے بعض کو، ببعض، بعض کے ذریعے، لَهُدِّمَتْ، البتہ ڈھا دی جاتی، صَوَامِعُ، یہ صَوَامِعُ جو ہے ایکچولی خانخواہیں ہے، یہ راہبوں کے خلوت خانے ہیں، یعنی آبادی سے دور اگر الگ کوئی جو ہے جا کر عبادت کرنا چاہتا ہے اور عبادت کی جگہ بنا لیتا ہے، اس کو جو ہے صوامع یا خانخواہیں کہتے ہیں۔ وَبِیَعٌ، اور گرجے، وَصَلَوَاتٌ، اور ماباد، یہاں پہ ماباد جو ہے سینگوگز ہے، تو یہاں پر جو ہے ایکچولی کوئی بھی وہ جو ہے ہوتی ہے، تو ہر طرح کی عبادت گاہ آ گئی بھائی اس میں، یعنی جو اکیلے ہو کر دنیا کو چھوڑ کر خلوت میں یا اکیلے پن میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ بھی، سینگوگز بھی، چرچز بھی، یہ مابعد سینگوگز، تو سینگوگز، چرچز، ایوری ٹائپ آف عبادت گاہ، وہ مساجد، اور مساجد، یذکر فیہا اسم اللہ، ذکر کیا جاتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کا، کثیرہ، بہت سا۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ جو ہے سمجھا رہے ہیں ہم کو، کیا سمجھا رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ سینگوگز اور چرچز جو ہوتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے کیا جاتا ہے، یہاں پہ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اہل کتاب کے جو وہ ہے عبادت گاہیں ہیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہاں پر جو ہے شرک وغیرہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اور اب جو ہے یہاں پر ایک اور چیز، اچھا اس کو نا دو انٹرپریٹیشنز اس کے ہے، تو دونوں میں آپ کو آرام آرام سے سمجھاتی ہوں، آپ آرام آرام سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر نہ دفاع کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو، ان میں سے بعض کو بعض کے لیے، یعنی ہمیشہ جو ہے کیا ہوا، ایک گروپ آف پیپل ظلم کرتے ہیں، ظلم ان کا ایک انتہا تک پہنچتا ہے، ایک لیول تک پہنچتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور پھر سین جو ہے ہمیشہ الٹ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ظلم کر کے ہمیشہ جو ہے ایک ہی گروپ، ایک ہی فریق یا ایک ہی طرف کے لوگ ہمیشہ پاورفل ہوئے۔ آج بھی دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے کہ سپر پاورز بھی ہے، لیکن اتنا بھی پاور ان کے پاس نہیں آیا ہے کہ دوسرا سائیڈ کے لوگ جو ہے بالکل ختم ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اور جو ہے اگر ہم دیکھیں گے، اگر بہت پاور میں لوگ ہیں، جیسے کافروں کو بھی دیکھیں گے، لیکن جو لوگ ان کے اپوزیشن میں بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اپوزیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے نا بھلے ہی ویک کیوں نہ ہو، لیکن پاورفل لوگوں کا اپوزیشن والے لوگوں سے ہمیشہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ غالب نہ آ جائے، ان کا پاور نہ بڑھ جائے، یا کچھ ایسا ریولیوشن نہ آ جائے کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ اور پھر ایک ٹائم کے بعد ایک ریولیوشن آتا ہے اور پھر ختم بھی ہوتا ہے، ان کا ظلم کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ نہیں کرتے یا دفاع نہیں کرتے، بعض میں سے بعض کو البتہ ڈھا دی جاتی عبادت گاہیں، گرجے، معبد اور مساجد۔ یعنی جب دو گروپس آپس میں لڑتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، یا کسی بھی طرح کے کمیونل رائٹس ہوتے ہیں، یا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو پہلے کہاں پر اٹیک ہوتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے تو میدان جنگ میں ہوتا ہے، یا پھر مالز، بلڈنگز، روڈز، یہ ساری چیزوں کو کیا ہوتا ہے، گرایا جاتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، بلاسٹ ہوتے ہیں، بامبنگ ہوتی ہے، ان کی تباہی ہوتی ہے، ان کا ڈسٹرکشن ہوتا ہے۔ تو پھر واٹ پیپل ڈو، پیپل ٹیک ریفیوج ان عبادت گاہ۔
عبادت گاہ چاہے وہ سینگاگز ہو, چرچز ہو, مساجد ہو یا کسی اور طریقے کا عبادت گاہ کیوں نہ ہو, فائنل سٹیج آف تباہی کیا ہوتی ہے, عبادت گاہیں بھی ٹوٹنی جب لگتی ہے تو اٹ مینس کہ ظلم کی انتہا ہو گئی. لیکن الحمدللہ جب آپ دیکھیں گے کہ عبادت گاہیں اتنی ایسے پوری عبادت گاہیں برباد نہیں ہوتی ہے, ایسا ڈسٹریکشن, کیونکہ لوگ عبادت گاہوں کو توڑنے سے بہت ڈرتے ہیں, دیٹ از جو ہے لاسٹ سٹیج آف ظلم. تو اللہ تعالیٰ ایک ہمیشہ بیلنس رکھے ہیں کہ کسی بھی ایک فریق, ایک گروپ, ایک ظلم کرنے والوں کا ظلم اتنا انتہا تک نہیں پہنچتا ہے کہ عبادت گاہیں بھی گر جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ظالم لوگوں کو آفٹر اے سرٹن ٹائم دور کر دیا ہے, ان کا خاتمہ کر دیا ہے, ان کو جو ہے کبھی بھی پوری دنیا, پوری ورلڈ کے اوپر کنٹرول کرنے نہیں دیا ہے. ایک معنی یہ ہوئے. سیکنڈ ایک یہ ہے کہ دو گروہوں میں لڑائی ہوتی ہے, اور پھر اگر یہ لڑائی, اگر یہ ٹینشن, اگر یہ ظلم نہ ہو تو پھر کیا ہوگا, یعنی ہر جگہ امن ہی امن ہوگا. انسان دیکھیے کب عبادت گاہوں میں جاتا ہے, جب اس کو پریشانی ہوتی ہے, جب وہ پریشان ہوتا ہے, جب انسیف فیل کرتا ہے, جب گڑبڑ جو ہے ہوتی ہے, تو پھر انسان کیا کرتا ہے, عبادت گاہوں میں جاتا ہے. اگر اس طرح ایک گروپ دوسرے گروپ کے اوپر ظلم نہیں کرتا تو پھر لوگ کیا کرتے, اتنے امن میں آتے کہ تمام عبادت گاہوں کو ختم ہی کر دیتے, اور اس میں کیا کرتے, اب اتنا پیسفلی چل رہا ہے عبادت گاہوں کی کیا ضرورت ہے, چلو اسی پلیس پہ مال بنا دیے جائے, اسی پلیس کے اوپر کوئی اور بلڈنگ بنا دی جائے, اسی پلیس کے اوپر کوئی انٹرٹینمنٹ یا ریکریشن والی جگہ بنا دی جائے, کر کے پورے عبادت گاہوں کو ختم کر دیتے, کیونکہ دیر ول بی نو نیڈ ٹو ریممبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دیر ول بی نو نیڈ ٹو گو اینڈ ٹیک ریفیوج ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ بات جو ہے یہاں پر اس کے دو انٹرپریٹیشنز کیے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ پاور والے لوگ اتنے پاورفل بھی نہیں ہوتے, لیکن یہ ٹینشن جو ہے ہمیشہ چلتی رہتی ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ, اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کر کے اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی مدد کریں گے, لیکن کس کی, مَن يَنْصُرُهُ, کس کی, اس کو جو مدد کرے گا, اس کی ہو جو ہے وہ دیٹ مینس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی مدد کریں گے اس کی جو اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والوں کے لیے مدد آئے گی. اب اللہ کی مدد کیسے ہوگی, کیا کپڑوں سے ہوگی, پیسوں سے ہوگی؟ نو, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد از اللہ تعالیٰ کی مدد. اللہ تعالیٰ, ہم دیکھیے ہم اب کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد کریں, اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں, اپنی صلاحیتیں, اپنے مال, اپنی جان, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ دین کے لیے لگا دینا ہے. اپنی ذات سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا. تو کیا ہم اپنی ذات اللہ تعالیٰ کے لیے لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی؟ کیونکہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ, البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا. اب یہاں پر دیکھنا ہے کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب کچھ دنیا کو مان لیے ہیں, ہم سب کچھ دنیا کے لیے لگا رہے ہیں, اپنا مال, اپنا پیسہ, سب کچھ کہاں لگا رہے ہیں, اللہ کے لیے یا دنیا کے لیے؟ ہمارا پورا مال دنیا کے لیے جا رہا ہے, ہماری پوری صلاحیت دنیا کے لیے جا رہی ہے, ہمارے پورے ایفرٹس دنیا کے ڈگریز کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا سب سے گھر کا ایکسلنٹ اینڈ سب سے ٹیلنٹڈ بچہ وہ ڈاکٹر, انجینئر یا بزنس مین بنے گا, اور جو کچھ بھی نہیں کر سکتا, جو تھوڑا سا چیلنجڈ ہو, اس کو چلو کچھ نہیں کر سکتا, اس کو حافظ بنا دے, عالم بنا دے. اب آپ دیکھیے 10 15 سال میڈیسن کی, انجینئرنگ کی, فارمیسی کی ڈگریز کے لیے لگا رہے ہیں, لیکن 2 سال حفظ کے لیے نہیں لگا سکتے, 4 سال عالم کے لیے نہیں لگا, عالم بننے کے لیے نہیں لگا سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ پھر دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ارے اپنی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں تو پھر جا کر سوشلی کیا کریں گے ہم لوگ؟ دنیا کو ہی ہم سب مان کے بیٹھے ہیں تو مدد کہاں سے آئے گی؟ مومن کی اصل دنیا تو آخرت ہے. مدد اپنی صلاحیتوں سے کرنا چاہیے. آپ کے پاس مال ہے تو مال سے کریے, وقت ہے تو وقت سے کریے, آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز ہے تو اس سے کریے, آپ کے پاس جو ہے سوشل میڈیا کا جو ہے اس میں کیسے کرنا ہے اس کے سکلز ہے تو اس سے کریے. جہاں جا کر سکتے ہیں کریے. آپ دین کی بات کہاں بتا رہے ہیں؟ آج کل تو اتنا آسان ہے, یو کین جسٹ put it on your status and tell people about دین. کیا کر رہے ہیں آپ؟ سوچئے, اسٹیٹس پہ جو ہے اپنا کھانا, اپنا پینا, اپنا گھومنا, اپنا پھرنا, اپنا پکنک یہ لگا رہے ہیں یا دین کی بات لگا رہی ہے؟ سوچئے. اللہ کی مدد کریں گے, اس کی دین کی مدد کریں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ کی مدد آئے گی. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا ہے. قوی یعنی بہت قوت, کلیکٹیو قوت اللہ تعالیٰ کی ہے. عزیز زبردست ہے.
اب یہی دو کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی جو مدد کرنا ہے وہ تمہارے اپنے ٹیسٹ کے لیے ہے. بیکاز اللہ تعالیٰ تو قوی ہے, اللہ تعالیٰ تو عزیز ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں آزمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہم کتنے ایفرٹس ڈالتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, ان اللہ قوی عزیز, اللہ تعالیٰ جو ہے قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے, تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ہوگی؟ الذین, وہ لوگ, اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے وہ لوگ, امکناہم, اگر قدرت دی ہم نے ان کو, یعنی اگر ہم نے ان کو اقتدار دیا, ٹھکانہ دیا. اب جب جو ہے کسی کو اقتدار, ٹھکانہ, پاور دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ڈیوٹیز بھی ہوتی ہے, رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہے. کہاں ٹھکانہ دیا؟ فی الارض, زمین میں. جیسے ایک گروپ تیار ہو گیا جس کو اقتدار مل گیا, جیسے مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو ملا, ہمیں بھی جو ہے اپنے اپنے ایریز میں کہیں نہ کہیں اقتدار ہوتا ہے. تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ, وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. سب سے پہلی چیز آپ نماز کو قائم کرنا ہے. اگر آپ نماز کو قائم نہیں کرے اور دین کا تمام کام کر رہے ہیں یا دین کے لیے نکلے ہیں یا کچھ بھی ہے, ایوری تھنگ از ویسٹ. اگر آپ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے دین کے کام میں اتنے مشغول ہوتے کہ نماز کی فکر نہیں ہوتی, یا کچھ لوگ ایسے ہوتے دنیا کے کام میں اتنے بزی ہوتے, نماز کا ٹائم ویسٹ سمجھتے ہیں. اللہ جو ہے محفوظ رکھے. خاص طور سے انڈیا موو ہونے کے بعد آئی ہیو بین اٹینڈنگ مینی سوشل جو ہے گروپس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, وہاں پہ میں دیکھتی ہوں بوڑھے لوگ, دیو بین ڈسکسنگ اباؤٹ اسلام, یہ کرنا ہے, معاشرے کے لیے کرنا ہے, مسلمان بچوں کے لیے. اس کے بعد لنچ ٹائم جیسے ہی آتا ہے کھانے کی فکر ہوتی ہے, لیکن نماز ٹائم کی فکر نہیں ہوتی. ارے آپ ایسے بھی کیا مشغول ہو گئے کہ آپ کو نماز کی فکر نہیں ہے؟ مسلمان اور کافر کے بیچ میں صرف اور صرف نماز جو ہے ڈفرنس ہے, اور نماز یہ سوشل یونٹی ہے. نماز ہم کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اور ایسی سوسائٹی جہاں پر نماز کی ہی پابندی نہ ہو تو پھر بے حیائی سے ہم کیسے رکیں گے؟ آپ مجھے بتائیے, کیونکہ وہ آیت آپ کو پتا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز جو ہے کیا کرتی ہے؟ تم کو روکتی ہے بے حیائی سے اور منکر برے کاموں سے. تو جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر دین کا کام کیا کریں گے؟ آپ یہ سوچئے. تو نماز پڑھنا ہے. پھر نیکسٹ وآتوا الزکات, اور زکات دو. اگر زکات نہیں دیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیے دین کا کام کرنے والے یہاں سے ڈونیشنز مانگ رہے ہیں, وہاں سے پہلے خود تو نکالو. اور نماز جیسے سوشل یونٹی ہے, زکات کیا ہے؟ اکنامک جسٹس ہے. اگر ہر مسلمان زکات دے دے تو کوئی مسلمان بھوکا نہیں رہے گا. تو اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی مسلمان بھوکا نہیں رہے گا تو کتنا امن ہو جائے گا. پھر وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, پہلے نماز قائم کرنا ہے, پھر زکات ادا کرنا ہے, اس کے بعد حکم دیتا ہے نیکی کا. اور نیکی کے لیے حکم دینے کے لیے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ نیکی کیا ہے. اور نیکی کہاں سے پتہ چلے گی؟ قرآن اور سنت سے ہی پتہ چلے گی. اس کے بعد خود رول ماڈل بننا ہے, خود قرآن اور سنت کیا ہے وہ سیکھنا ہے. پہلے نیکی کا ڈیفینیشن معلوم ہونا ہے کہ کیا نیکی ہے, کیا قرآن کہتی ہے, کیا سنت کہتی ہے. نیکی پہلے یہ معلوم کرنا ہے, پھر اس کے بعد نیکی کا حکم دینا. اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے, پھر حکم کیا دیں گے نیکی کا؟ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ, اور روکتی ہے برائی سے. اور برائی ہر طرح کی, یا منکر جو ہے عقل اور شریعت جس کو برا کہے. پہلے پتہ تو ہو برائی کیا ہے. برائی کو ہم اپنی زندگی میں اتنا عام بنا لیے, آج بے حیائی عام ہے, آج گانے عام ہیں, آج جو ہے زنا عام ہے, آج شراب عام ہے, آج سود عام ہے. تو آپ سمجھئے کہ پہلے برائی کو برائی کیا ہے, پہلے شریعت کیا, جھوٹ اتنا عام ہے. تو پہلے برائی کو برائی سمجھنا ہے, برائی کیا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور پھر لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد. کیسے ہے؟ نماز قائم کرنا ہے, زکات ادا کرنا ہے, لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اللہ کے لیے ہے انجام سب کاموں کا. یعنی اللہ کے پاس ہی ہے رزلٹ, وہیں لوٹ کر جانا ہے, اور تمام چیزوں کا جو جزا, سزا یا واٹ ایور ریٹرنز ہے وہ ساری چیزیں اللہ کے پاس ہوگی. نہ کسی نبی, نہ کسی پیغمبر, نہ کسی, سب چیز کا اینڈ اللہ کے پاس ہے, بیکاز سپریم اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ ہے. وَإِنْ, اور اگر یُکَذِّبُوکَ, وہ جھٹلائے آپ کو, یعنی اہل مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ جھٹلا رہے ہیں تو تعجب مت کرو, فکر مت کرو. فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ, تو تحقیق جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح, قوم نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. کیسے جھٹلایا ہم سب کو پتا ہے. وَعَادٌ وَثَمُودَ, اور عاد
جو ہے ان لوگوں نے کیسے جھٹلایا وہ بھی پتا ہے، اور ہود علیہ السلام کو قوم عاد نے اور صالح علیہ السلام کو قوم سمود نے کیسے جھٹلایا وہ بھی پتا ہے. وہ قوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم نے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے جھٹلایا. وہ قوم لوط، اور قوم لوط نے. وہ اصحاب مدین، اور مدین والوں نے شعیب علیہ السلام کو کیسے جھٹلایا یہ بھی پتا ہے. وَكُذِّبَ، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام. فَأَمْلَيْتُ، تو میں نے ڈھیل دی، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو. فائنلی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی نا، تو ویسے ہی آئے گی. اس کے لیے ایمان جو ہے پختہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہے. آج بھی اگر ہم پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، تو دو ہی چیزیں ہیں، ایمان پختہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم جا کر وہاں پر میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتے، ان مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کو بچا نہیں سکتے. تو یہاں اپنا ایمان سٹرونگ اگر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد، اور کیسی کرنی ہے وہ ساری چیزیں، اگر ہم اپنی نماز درست کر لیں وہاں اللہ کی مدد اترے گی. اگر ہم یہاں زکوٰۃ دیں گے وہاں اللہ کی مدد اترے گی. یہاں ہم برائی سے روکیں گے اور نیکی کی طرف بلائیں گے تو وہاں اللہ کی مدد اترے گی. دیٹ ول بی لائک ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد اترنے کے لیے یہاں پر اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کس طرح ہوا میرا عذاب یا میری سزا. یعنی ان لوگوں نے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، تو فائنلی کیا ہوا آپ دیکھتے ہیں. کہیں جو ہے 1 ویک کنٹینیوس کسی قوم کے اوپر عذاب آیا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کے اوپر زلزلہ آیا، کسی کے اوپر چیخ کی عذاب آئی، کسی کو غرق کر دیا گیا. اور ان کا قصور کیا تھا؟ شرک. تو اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کس طرح پکڑ ہوئی. پھر جنگ بدر میں بھی فائنلی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اور انشاءاللہ اگر ہم آج ایمان پختہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے تو پھر ضرور کیا ہے، اللہ کی مدد آئے گی. فَكَأَيٍّ، تو کتنی ہی من قریۃ، بستیوں میں سے، اہلکناہا، ہلاک کیا ہم نے ان کو، وہی ظالمۃ، اور وہ ظالم تھی. اور ظالم کیا تھی؟ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے، ایمان والوں کے اوپر ظلم کرتے، اور سب سے بڑا ظلم ان کا وہ شرک کرتے. فَهِيَ خَاوِيَةٌ، تو وہ گری پڑی ہے، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنے چھتوں پر. اب کئی کا قرآن میں ذکر ہے، کئی کا قرآن میں ذکر نہیں بھی ہے. تو پھر وہ گری پڑی اپنی چھتوں پر. وہ بئر، اور کنویں ہیں، معطلۃ، بیکار یا معطل. اب دیکھیں کوئی پانی نکالنے کی جگہ کنویں جو ایک وقت ایسا تھا پانی کے لیے لڑتے تھے، لائنوں میں ٹھہرتے تھے، آج کوئی نہیں ہے ان کا پانی لینے کے لیے بھی. ایسی وہ بستیاں جو ہے تباہ ہو گئی. وہ قصر، اور کتنے محل ہے، مشید، پختہ، یعنی کتنے بلند پختہ محل، جہاں کا وہاں کھڑے ہیں، مضبوط ہے، بلند ہے، لیکن رہنے والے ختم، حکومتیں ختم، لوگ ختم، اقتدار ختم، کیونکہ فائنل اقتدار، فائنل پاور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. افلم یسیرو، کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں. اب اہل مکہ سے بھی کہا جا رہا ہے اور ہم سے سب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اہل مکہ چلے پھرے نہیں، آس پاس کے قریب کے لوگوں کو دیکھا نہیں کس طرح ان کے فورٹس گر گئے، ان کے محلات گر گئے، ان کا پاور ختم ہو گیا، ان کے کنویں سوکھے پڑ گئے. فتکونا، تو ہوتے، لہم قلوب، ان کے لیے دل، یعقلون، سمجھتے یا عقل سے کام لیتے، او آذان، یا کان، یسمعون بہا، وہ سنتے ساتھ ان کے. فإنہا، تو بے شک وہ، لا تعمی، نہیں اندھی ہوتی، اب الابصار، آنکھیں، ولیکن تعمی، لیکن اندھے ہو جاتے، القلوب، ہے دل، التی، وہ جو فی الصدور، سینوں میں ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کیسے، کیا تم چلے پھرے نہیں، دیکھے نہیں بستیوں کی، دیکھتے نہیں کیسی تباہی ہوئی، کیا یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ان کی تباہی کیوں ہوئی. اگر آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، آرکیالوجی آپ نے پڑھا ہے، آرکیالوجی تو پورا ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے. فل میوزیمز آپ دیکھیے، ان کا کلچر، ان کی سویلائزیشنز، ان کی ڈریسز، ان کا دین، ان کا برتن، ان کی لائف سٹائل، سب کچھ پڑھا جاتا ہے، سب کچھ ڈسکس ہوتا ہے. کیا یہ نہیں سوچا کہ وہ ختم کیوں ہو گئے، پورے کے پورے وائپ آؤٹ کیوں ہو گئے؟ ان کے بارے میں خود کے لیے بتانے کے لیے ہم کو اتنی ریسرچ کرنی پڑتی ہے. تم کیا جو ہے وہ بتانے کے لیے بھی کوئی ان میں سے موجود نہیں. اتنے پاورفل بادشاہ، اتنے ایمپررز، اتنے بڑے بڑے امپائرز، اتنی حکومت کیسے ختم ہو گئی؟ کیونکہ ان کے دل اندھے تھے. اور یہاں سمجھتے ہیں جو ہے، دل جو ہے سمجھنے کی بات آتی ہے، کیونکہ یوزلی عقل سمجھتی ہے یہاں، لیکن یہاں پہ دل کا ورڈ یوز کیا گیا ہے سمجھنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ دل اور عقل کا خاص کنیکشن جو ہے ہوتا ہے. اگر جو ہے ہمیشہ عقل جو ہے سمجھتی ہے، دل میں جو ہے فیلنگز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ دل کے لیے سمجھنے کی وہ ہوئی ہے. کیونکہ لینگویج میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو کیسے دل نہیں چاہ رہا ہے، یعنی
طبیعت نہیں چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے, سائنٹیفکلی بھی اٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ کہ دل سے نہیں جو ہے دماغ سے انسان سمجھتے ہیں, بٹ دل سے جب بلڈ پمپ ہوتا ہے تب برین جو ہے کیا ہوتا ہے, تک بلڈ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے سمجھ میں آتی ہے بات. اور انسان جب بہت زیادہ سوچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے, ہارٹ فیل ہوتا ہے. تو دل اور دماغ ہمیشہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور دل سب ایکشنز کا سینٹر بھی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی طرح سمجھ لو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہو تو جسم پورا درست حالت میں رہتا ہے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ وہ قلب ہے. تو نو ڈاؤٹ دماغ سوچتا ہے بٹ فیلنگ دل میں ہوتی ہے, محبت, نفرت, دوستی, دشمنی, خلوص, بدنیتی, کینہ, کپٹ, ہمدردی سب دل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس لیے جو ہے دل نہیں سمجھتے یہاں پہ ورڈ آیا ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ بھی, اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب. کون؟ اہل مکہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ, اور ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ وعدہ, اپنے وعدے, یعنی عذاب کا جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ لائیں گے. وَإِنَّ يَوْمًا, اور بے شک ایک دن, عند نزدیک, ربی کا تیرے رب کے, کا الفی سنہ 1000 سال کی مانند ہے, مما تعدون, اس سے جو تم گنتے ہو یا شمار کرتے ہو. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے عذاب نہیں آیا, کیوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس دلوں کا کیلکولیشن, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. 1000 سال جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن ہوتا ہے. ایکچولی کیا ہے معلوم ہے, اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو 24 آورس کا جو ڈے ہے, دیٹ کانسیپٹ از اونلی آن ارتھ, بیکاز ارتھ کا ایک روٹیشن 24 آورس میں ہوتا ہے, اس لیے ایک چکر میں ایک ڈے ہوتا ہے. اگر آپ مرکیوری پہ چلے جائیں تو 88 ڈیز میں ایک چکر ہوتا ہے, ارتھ کے 88 ڈیز میں, وہاں پہ مرکیوری کا 1 ڈے ہوتا ہے, تو وہاں پر پھر ڈے کا کانسیپٹ 88 ڈیز میں 1 ڈے ہوگا. تو ٹائم کا کانسیپٹ یہ اونلی آن ارتھ ہے, تو اللہ کے پاس ٹائم کا کانسیپٹ ڈفرنٹ ہے, تو دیٹ کیلکولیشن از ڈفرنٹ. وَكَأَيٍّ, اور کتنی ہی, من قریۃ, بستیوں میں سے, املیت, میں نے ڈھیل دی, لہا, ان کو, وہی ظالمۃ, اور وہ ظالم تھی, ثم, پھر, اخذتها, میں نے پکڑ لیا ان کو, وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, اور میری طرف ہی پلٹنا ہے ان کا, فائنل ڈیسٹینیشن اللہ تعالیٰ کے پاس ہے.